غم شبیر زمانے میں منانے والوں، اشک غم اپنی نگاہوں سے گرانے والوں، شے کا پیغام زمانے کو سنانے والوں، تم سلامت رہو تابوت اٹھانے والوں، کہ فرش مجلس سے ہی زینب یہ صدا دیتی ہے، مادر حضرت شبیر دعا دیتی ہے۔ عزاداروں، 72 شبیہ تابوت کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والوں، تمہیں خدا سلامت رکھے۔ خاص طور سے منتظمین انجمن عابدیہ کے ممبران کو، کہ جنہوں نے ایک نہیں 72 شبیہ تابوت کی زیارت کا انتظام کیا، خدا انہیں سلامت رکھے، ان کی عمر دراز ہو جائے، ان کی آنکھوں کا نور بڑھ جائے۔ یہ میں دعا نہیں کر رہا، بلکہ فاطمہ زہرا دعا کر رہی۔ ظاہر ہے کہ جس کی دعا سے مردہ دلہن زندہ ہو جائے، اس کی دعا اگر ہمیں حاصل ہو تو ہماری ہستی کو کون مٹا سکتا۔ آج آپ کا آنا، آپ کا گریہ، آپ کا نوحہ، آپ کا ماتم، نہ معلوم کہاں کہاں سے آپ 72 شبیہ تابوت کی زیارت کرنے کو آئے، یہاں تک لکھنؤ سے انجمن شبیریہ کے نوجوان بھی آئے ہیں۔ یہ آنا کیا ثابت کرتا ہے کہ کربلا میں کون جیتا؟ سر کاٹنے والا جیتا یا سر کٹانے والے جیتے؟ جس نے سر کاٹا اس کا نام و نشان نہیں، اور جنہوں نے سر کٹایا آج انہی کی شبیہ تابوت کو نامعلوم کتنے کاندھے منتظر ہیں کہ کاندھا دیا جائے۔ کہ جنہوں نے سر کاٹا آج اس کی قبر کا نشان نہیں، اور جنہوں نے سر کٹائے امام حسین اور ان کے باوفاؤں، کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں حسین کا ماتم نہ ہوتا ہو اور جہاں عباس کا علم نہ اٹھتا ہو۔ یہ کربلا کیوں بنی؟ یہ وہ اسلام جو حقانیت کا پیغام دے رہا، یہ وہ اسلام کہ جس کے لیے رسول نے پتھر کھائے، یہ وہ اسلام کہ جس کے لیے رسول نے اذیتوں کا سامنا کیا، یہ وہ اسلام جو 1,24,000 پیغمبروں کاوشوں کا نتیجہ، یہ وہ اسلام جو آدم سے شروع ہوا اور اعلان ولایت علی پہ مکمل ہوا، یہ وہ اسلام جو آدم آئے مگر اسلام مکمل نہ ہوا، نوح کی کشتی کو کنارہ ملا اسلام مکمل نہ ہوا، ابراہیم نے آگ کو گلزار بنا کر کے فتح حاصل کر لی، اسلام مکمل نہ ہوا، شداد اپنی بنائی ہوئی جنت میں نہ داخل ہو سکا، اسلام مکمل نہ ہوا، عیسیٰ سولی پر چڑھے کامیاب ہوئے، خدا نے انہیں آسمان پہ بلا لیا، اسلام مکمل نہ ہوا، فرعون کا نام دنیا سے مٹا،
اسلام مکمل نہ ہوا، محمد کی صداقت کا ڈنکا بجا، اسلام مکمل نہ ہوا، ابو سفیان کا نام دنیا سے مٹا، اسلام مکمل نہ ہوا، رسول نے نہ معلوم کتنی جنگوں کو فتح کیا، اسلام مکمل نہ ہوا، غدیر خم میں لوگوں نے جمع ہونا شروع کیا، اسلام مکمل نہ ہوا، کجاؤں کا منبر بنا، اسلام مکمل نہ ہوا، رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے من کنت مولا کہا، اسلام مکمل نہ ہوا، رسول نے فاز علی مولا کہا، آسمانوں سے آواز آئی خدا کا دین اسلام آج مکمل ہوا، دین اسلام مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں۔ اب وہ وقت آتا ہے کہ جب رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، علی کی شہادت ہو گئی، اور حسن کے شہید ہونے کے بعد جب یزید آتا ہے تو وہ اس نے حسین سے سوال بیعت کیا۔ آج ہر نبی کی نظر حسین کے جنبش لب کو دیکھتے کہ دیکھیں آج حسین جواب کیا دیتے ہیں۔ ایک طرف آدم کی آدمیت نے بڑھ کے دیکھا، نوح کے تقوی نے دیکھا، ابراہیم کی قولت آگے بڑھی، موسیٰ کی ہیبت بڑھی، عیسیٰ کی شرافت بڑھی، یوسف کی سیرت بڑھی، خلیل کی عبادت بڑھی، مصطفیٰ کی شریعت بڑھی، علی کی شجاعت بڑھی، حسن کی سیرت بڑھی، بحسین نے بیعت کو ٹھکرا کر کے سر کٹانے کا فیصلہ کیا۔ دنیا کے تمام فلسفی حیران ہیں، یہ کیسا فیصلہ ہے جو بیعت کو ٹھکرا کر کے سر کٹانے اور قربانیوں شہادت کا عزم لگتا ہے۔ بھئی یہ وہی وقت تھا کہ اسلام تڑپ رہا تھا، جمعے کی نماز بدھ کے روز پڑھائی جا رہی، عبادت گاہوں کو جانوروں کے استبلوں میں بدلا جا رہا، اسلام تڑپ رہا تھا، آواز دے رہا، ہے کوئی جو مجھے بچا سکے، ہے کوئی جو مجھے بچا سکے، بحسین آگے بڑھے، اسلام کو سینے سے لگایا، اے اسلام تو نہ گھبرا، تجھے بچانے کے لیے ابھی حسین زندہ ہے، اے اسلام تو نہ گھبرا، تجھے بچانے کے لیے حسین اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، اے اسلام تجھے کیا چاہیے، تیرے حسن و جمال کے لیے قاسم کا لاشا پامال ہوگا، اے اسلام تیری سرخروری کے لیے علی اصغر کا گلا چھدے گا، اے اسلام تیری جوانی کے لیے علی اکبر سینے پہ برچی کی انی کھائیں گے، اے اسلام تیرے بازوؤں کے لیے عباس کے شان قلم ہوں گے، اے اسلام تجھے آزاد رکھنے کے لیے سید سجاد اسیر ہو جائیں گے، اے اسلام قیامت ہو گئی، تیرے پردے کے لیے زینب اپنی چادر دے دے گی۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین اسلام کو وعدہ و تسلی دیتے ہوئے، حقانیت کا پرچم لہراتے ہوئے، بیعت یزید کو کچلتے ہوئے، جیو اور جینے دے کا پیغام فضا میں گونجاتے ہوئے سرزمین مدینہ سے کربلا کی طرف روا۔ بھئی وہی قیامت کا وقت تھا کہ جب حسین سے حسین کا مدینہ چھوٹ رہا، حسین سے وہ مدینہ چھوٹ رہا کہ جہاں حسین کا بچپنا بیتا، کہاں جہاں نانا کی مزار ہے، بھائی کی لحد ہے، ماں کی قبر ہے۔ ایک بار نانا کی مزار پہ، نانا اب آپ کے حسین کو رہنے نہیں دیا جا،
نانا اب حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت۔ ایک بار حسن کی قبر، اے بھیا حسن اب آپ کی قبر کا مجاور حسین رخصت ہو رہا ہے۔ اب شمع جلانے والا نہیں، مگر جب ماں کی قبر پہ آئے تو اب انداز بدلا۔ اب حسین گھٹنیوں چل کے ماں کی قبر پہ، کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی آغوش میں آنے کو بے قرار رہتا ہے۔ بھائی آئے فریاد کرنے لگے، مادر گرامی اب حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا، اب مدینہ حسین کے رہنے کے قابل نہیں۔ بکرتے یارے ایک بار کہتے کہ اگر مادر گرامی بچپنے کا وہ عالم یاد ہے کہ جب بندے کفن ٹوٹے تھے آپ نے سینے سے لگا حسین ایسے رخصت نہ ہوگا، اے مادر گرامی اگر آپ ساتھ چلتی تو بڑا حوصلہ ہوتا، اے مادر گرامی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے، جوان لال کا لاشا اٹھانا ہے، اے مادر گرامی اگر آپ چلتی تو بڑا حوصلہ ہوتا، ارے 6 مہینے کے علی اصغر کی میت اٹھانی ہے۔ بھائی حسین بیان کر رہے تھے کہ خبر فاطمہ سے آواز آئی، عباس عباس، حسین نے عباس طرف نگاہ کی کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھانا بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آنا۔ عباس آئے، دونوں زانوں کو طے کیا اور خبر فاطمہ پہ کیا کہ عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے بچوں کے برابر تجھے کرتی ہوں میں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، کہ اس کو غربت میں کوئی مار نہ ڈالے بیٹا، ارے میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ حسین قافلہ لے کے چلتے، مکے آتے، 3 مہینے مکے میں قیام کیا۔ بھئی وہی وقت تھا کہ حسین نے حج کو عمرے میں بدلا، جب حاجیوں کے لباس میں قاتلین آئے، آستینوں میں خنجر چھپائے، حسین نے حج کو عمرے میں بدل کے کربلا کا رخ کیا۔ یہ وہی وقت تھا کہ کعبہ تڑپ رہا تھا، سنگ اسود تڑپ رہا، ہائے رے جس کو زیادہ سب سے زیادہ حق تھا حج کرنے کا، وہ یوں ہی جا رہا ہے، میرا وارث حج نہ کر سکا۔ حسین چلتے ہیں، کس شان سے یہ قافلہ لے کے، کہ اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کیا قافلہ لے کے مکے سے کربلا کی طرف۔ قافلے صبر کے جب دھوپ میں چکراتے تھے، ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے، اور داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے، اور تشنہ لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے، کہ دشت بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین، اور کشت انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین۔ حسین قافلہ لے کے چل رہے، 9 ذی الحجہ کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی، خیام حسینی لگائے گئے۔ حسین اس خیمے میں آتے ہیں جہاں زینب ہے۔ ایک بار زینب کے خیمے میں آئے اور مسلم کی یتیمہ کو بلایا، یہ 6 سال کی بچی۔ حسین نے مسلم کی یتیمہ کو بلانے کے بعد اپنے زانوں پہ بیٹھایا، اور زانوں پہ بیٹھانے کے بعد سر پہ دست شفقت پھیرے اور 2 گوشوارے پہنائے۔ بھئی یہ نبی کے گھرانے کی بچی تھی۔ ایک بار تڑپ کے حسین سے پوچھتی ہے، چچا کیا میرا بابا دنیا میں نہ رہا؟
حسین کہتے بی بی تم نے یہ کہا چچا جان یہ سلوک تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے، اسے گوشوارے پہنائے جاتے۔ میں عزادارو یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا، انشاءاللہ جب جب آپ کو یاد آئے گا آپ آنسو گرانے سے نہ روک پائیں گے۔ میں حسین سے کہوں گا اے حسین جب یہ آپ عمل مسلم کی یتیمہ کے ساتھ کر رہے ہوں گے تو ذرا سکینہ سے خبردار رہیے گا، سکینہ کو وہاں سے ہٹا دیے گا، ورنہ سکینہ یہی سمجھے گی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے، گوشوارے پہنائے جاتے۔ اے بی بی سکینہ یہ کربلا ہے، کربلا یہاں گوشوارے پہنے چھینے جاتے ہیں، سر پہ دست شفقت پھیرا نہیں بلکہ تماچے لگائے جاتے ہیں۔ ایک قافلہ چلتا ہے، 2 محرم سن 61 ہجری کو حسین وارد کربلا ہوئے، قیام حسینی فرات کے سامنے لگائے جا رہے کہ برپا جو ہوئے خیمہ اطہر لب دریا، اترے حرم ساقی کوثر لب دریا، منہ دھونے لگے بیٹھ کے اکبر لب دریا، کہ خوش ہو گئے عباس دلاور لب دریا، کہ شے کہتے تھے کہ دریا تو بہت ہم سے قریب ہے، پانی مگر اس نہر کا قسمت میں نہیں ہے۔ اب وہ تاریخ آئی کہ جب قیام حسینی فرات سے ہٹائے گا، عباس کے دل کی خبر لیجئے کہ جن خیموں کو عباس نے لگایا تھا آج وہ ہٹائے گا۔ عباس کو جلال آ گیا، حسین نے یہاں زینب کو بلایا کہ عباس کی تلوار پہ قابو پانے کا نام حسین، مگر عباس کے جلال پہ اختیار پانے کا نام زینب۔ ایک بار زینب نے فضہ کو بھیجا کہ جاؤ فضہ عباس کو بلا لاؤ، اور عباس سے کہنا کہ اگر آنے میں دیر کی تو زینب باہر آ جائیں۔ عباس نے جب یہ جملہ سنا تڑپ گئے، ایک بار خیمے میں آئے زمین پہ بیٹھے، بی بی میری زندگی میں یہ جملہ نہ کہا کریے۔ بس زینب کہتی ہیں بھیا عباس آقا کی مرضی ہے یہی کہ خیمے فرات سے ہٹائے۔ عباس اس خیموں کو ہٹا رہے ہیں کہ جن کو لگایا تھا، چوب خیمہ سے لپٹ لپٹ کے روتے جا رہے ہیں۔ قیام حسینی فرات سے ہٹائے گئے، دن ڈھلتا گیا، ظلم بڑھتا گیا۔ اب وہ تاریخ آئی 9 محرم کی آخری شب، یہ وہ آخری شب جو شب امتحان بھی ہے، شب رخصت بھی ہے، شب شہادت بھی ہے۔ شب امتحان میں حسین نے اپنے باوفاؤں کا امتحان لیا، اور ایک بار امتحان لینے کے بعد خیمے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ رباب کے خیمے میں آئے تو کیا دیکھا کہ رباب علی اصغر کو جھولا جھلا رہی ہے، کہ میرا دل کہتا ہے کہ جب حسین نے رباب کو علی اصغر کو جھولا جھلاتے دیکھا ہوگا تو حسین کی نظر علی اصغر کے گلے پہ بھی پڑی ہوگی۔ اے رباب جی بھر کے علی اصغر کو جھولا جھلا لیجئے، کل صبح ہوگی تو علی اصغر کا گلا ہوگا۔ لیلا کے خیمے میں آئے تو کیا دیکھا؟ لیلا علی اکبر کے سرانے ایک شمع جلائے، گیسوئے علی اکبر سمارے۔ اے لیلا جی بھر کے علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیجئے، کل صبح ہوگی تو علی اکبر کا کلیجہ ہوگا۔ زینب کے خیمے میں آئے تو انداز بدلا۔ حسین کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے میں آ کے شاہ نے دیکھا حرم کا حال، چہرے تھے فخر
اور کھلے تھے سروں کے بال۔ زینب دعا یہ کرتی تھی اے رب ذوالجلال، بچ جائے اس فساد سے خیر النساء کا لال، کہ بانوئے نیک نام کی کھیتی ہری رہے، ارے صندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے۔ صبح عاشور ہوئی، حسین نے انداز بدلا، اب تک کوئی اور اذان دیتا تھا، اب ہم شکل پیغمبر کو، بیٹا علی اکبر آج تم اذان دو۔ ادھر علی اکبر نے لہجہ محمد میں اذان دی، ادھر حر کے مقدر کا سویرا ہوا۔ علی اکبر نے اذان دی، زینب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اے میرے پالنے والے اس اذان کو قیامت تک سلامت رکھنا۔ عزاداروں، اب وہ وقت آ گیا کہ حسین کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ نمازیوں کے خون سے سجادہ سرخ ہو چکا ہے، ایک ساتھ حسین کے 45 جانثار، جسے جنگ مقبولہ کہتے ہیں، حملہ اولا کہتے ہیں، اس میں حسین کے 45 جانثار ایک ساتھ شہید ہوتے ہیں۔ کہ اے اہل عزا اشکوں کی حاجت ابھی ہوگی، گہوارِ اصغر کی زیارت ابھی ہوگی، تصویر علم دیکھ کے رقت ابھی ہوگی، تابوت جو نکلیں گے قیامت ابھی ہوگی، کہ تابوت کے ہمراہ ہماری بھی رہے گی، ارے خاتون قیامت کی سواری بھی رہے گی۔ حسین سے ایک ایک جانثار، ایک ایک باوفا آخری رخصت کے لیا۔ حسین سب سے پہلے کس کو اجازت دے رہے ہیں؟ مسلم بن اوسجا، رسول خدا کے صحابی، عالم دین، حدیثوں کے راوی، اپنے زمانے کے بہادر، عابد، شب زندہ دار، تہجد گزار، حسین کے اصحاب میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اور جاتے جاتے حبیب ابن مظاہر کو وصیت کر گئے کہ دیکھو حسین کی نصرت میں کوئی کمی نہ رکھنا۔ اب اس کے بعد کون؟ عبداللہ بن عمیر قلبی آتے ہیں، حسین سے اجازت لیتے، حسین ان کو بھی اجازت دیتے، اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ آپ کی شہادت کے بعد جب آپ کی زوجہ آپ کے سرانے پہنچی تو ظالموں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد کون حسین سے اجازت لے رہا ہے؟ وہب قلبی، نصرانی ہیں، قرآن پہ ایمان نہیں، اسلام پہ ایمان نہیں، نماز پہ ایمان نہیں، حقانیت مظلومیت حسین سمجھیے کہ جنگل سے گزر ہو رہا ہے، 18 دن کی بیاہی بھی ساتھ میں ہے، حسین سے گفتگو ہوتی ہے اور پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آقا حسین آپ جس راہ پہ ہیں وہی راہ صحیح۔ آتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور ظالموں نے ان کے سر کو کاٹ کے ان کی ماں کی طرف جب پھینکا تو ایک بار ماں نے چہرے کی بلائیں لی اور ایک بار سر کو واپس کر کے فوج کی طرف پھینک دیا۔ کیا کہا کہ جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے۔ اب کون؟ بریر بن خزیر حمدانی، حضرت علی کے اصحاب میں حافظ قرآن، سید القرا کا شرف حاصل تھا، میدان جنگ میں کعب ابن جابر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ حسین سے یہ بھی رخصت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد منجہ بن ساہم، یہ امام حسین کی کنیز حسینہ کے بطن سے تھے، مدینے سے امام کے ساتھ اپنی ماں کے ہمراہ کربلا آئے اور روز عاشور حملہ اولا میں جام شہادت کو نوش فرمایا۔ عمرو ابن خالد کوفی
اشراف کوفہ میں سچے محبان اہل بیت شروع میں جناب مسلم کی نصرت کے لیے کوفے میں رہے اور کوفے سے پھر کربلا آئے اور حملہ اولا میں جامِ شہادت کو نوش فرما کے حسین پہ اپنی جان نثار کر دی۔ اب کون یزید ابن زیاد ابو شاہ کندی کوفے کے شریف شیعہ بہادر جنگ آزما بہت بڑے تیر انداز 500 ظالم کو واصل جہنم کیا اور حسین سے حملہ اولا میں آخری سلام کر کے جامِ شہادت کو نوش فرمایا۔ مجمع ابن عبداللہ مزجہی حضرت علی کے صحابی جنگ صفین میں شریک کوفے سے آ کے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام کی نصرت کرتے کرتے جامِ شہادت کو نوش فرمایا۔ حسین سے یہ باوفا بھی رخصت ہوا۔ حسین اس کا بھی لاشا خیمے میں لائے۔ جنادہ بن حارث سلمانی کوفے کے باشندے مشہور شیعہ رسول اللہ کے زمانے میں موجود حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں شریک اور روز عاشور امام پہ اپنی جان نثار کر دی۔ حسین کیسے کیسے باوفا اپنے ساتھ لائے۔ جندب بن حجر کندی کوفے کے ممتاز شیعہ حضرت علی کے صحابی جنگ صفین کندہ اور ماجوا کی فوج کے افسر روز عاشور شروعاتی حصے میں حسین پہ اپنی جان نثار کرتے ہیں۔ امیہ بن سعد طائی حضرت علی کے صحابی جنگ صفین میں شریک ہو کے کار نمایاں انجام دیا۔ کربلا میں امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روز عاشور حملہ اولا میں جامِ شہادت کو نوش فرمایا۔ اب حسین کس کو اجازت دے رہے ہیں؟ جبلہ بن علی نشیبانی کوفے کے بہادر شجاع حضرت علی کے صحابی جنگ صفین میں شریک اور روز عاشور حملہ اولا میں حسین پہ اپنی جان نثار کر دی۔ اب حسین سے کون رخصت ہو رہا ہے؟ جنادہ بن کعب بن حارث امام حسین کے امراء مکے سے اپنے متعلقین کے ساتھ آئے اور کربلا میں امام حسین پہ روز عاشور حملہ اولا میں جامِ شہادت کو نوش فرمایا۔ ہاں حسین اس کا بھی لاشا خیمے میں لائے، اس کا بھی داغ اپنے سینے پہ لے چکے۔ حارث بن عمر القیس کندی بہادر عابد زاہد کربلا میں عمر سعد کی فوج میں داخل ہو کے جب 7 محرم کو صلح کی گفتگو ناکام ہو گئی تو آپ امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے اور حملہ اولا میں اپنی جان حسین پہ نچھاور کر دی۔ حسین کس کو اجازت دے رہا ہے؟ حارث بن نہان، آپ کے والد نہان رسول اللہ کے چچا حمزہ کے غلام تھے اور خود حضرت علی کے صحابی ہونے کا شرف رکھتے تھے۔ حضرت علی کے بعد امام حسن کے ساتھ رہے اور امام حسن کے بعد آپ مدینے سے ساتھ کربلا آئے اور حملہ اولا میں جامِ شہادت کو نوش فرمایا۔ اب کون؟ حبشہ بن قیس نہمی، عالم دین، حدیثوں کے راوی، اور روز عاشور حسین سے اجازت لیتے ہیں اور حملہ اولا میں جامِ شہادت کو نوش۔ یہ کیسے کیسے باوفا حسین اپنے ساتھ کربلا لائے۔ حلاوظ بن عمر ازدی حضرت علی کے اصحاب میں تھے، مولا کی خلافت کے زمانے میں کوفے کے ایک پولیس آفیسر کے طور پہ تعینات تھے اور روز عاشور حسین پہ اپنی جان نثار کر دیے۔ ہاں عزاداروں، اب کون؟ ظاہر بن عمر کندی رسول اللہ کے اصحاب میں حدیثوں کے راوی، بیعت رضوان کا شرف حاصل، جنگ خیبر میں شریک تھے، بہت بہادر، عالم دین، محبان اہل بیت میں ان کا شمار تھا۔ مکے سے امام کے ساتھ کربلا آئے اور روز عاشور حملہ اولا میں
جام شہادت کو نوش فرمایا۔ اب کون سوار بن ابی عمیر نہمی، عالم دین حدیثوں کے راوی، صلح کی گفتگو کے دوران جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو آپ یزیدی فوج سے نکل کر حسین کی فوج میں شامل ہوتے ہیں اور جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ حسین کتنے لاشا خیمے میں لا چکا، کتنوں کا داغ اپنے سینے پہ لے چکا۔ شبیب بن عبداللہ، حارث بن سری کے غلام، رسول اور حضرت علی کے صحابی، جنگ جمل اور نہروان کی لڑائیوں میں شریک ہونے کا شرف حاصل، کربلا میں اپنے آقا زادوں پہ اپنی جان نثار کر دی۔ حسین سے یہ باوفا بھی رخصت ہوا۔ شبیب بن عبداللہ نحشلی، حضرت علی کے صحابی، مولا کے ساتھ جمل، صفین اور نہروان کی جنگوں میں شریک، امام حسین کے ساتھ مدینے سے آئے اور روز عاشور اپنی جان حسین پہ قربان کر دی۔ عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری، رسول خدا کے صحابی، حدیث غدیر کے راوی اور حدیث غدیر کے شاہد تھے، حضرت علی کے مخصوص شاگردوں میں تھے، مولا سے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ آپ حافظ قرآن، عالم دین، امام حسین کے ساتھ مکے سے کربلا آئے اور روز عاشور جام شہادت کو نوش فرمایا۔ حسین اس کو بھی رخصت کر چکا، اب حسین کس کو اجازت دے رہا ہے؟ عبد الرحمن بن عبداللہ ارہبی، معزز، بہادر، جنگ آزما، کوفے سے جو 53 خط امام حسین کی خدمت میں آئے تھے، اس میں ایک خط آپ کا بھی تھا، اس میں آپ کی بھی دستخط تھی۔ روز عاشور حسین پہ اپنی جان نچھاور کر دی۔ حسین سے یہ بھی رخصت ہوا۔ عزاداروں اندازہ لگاؤ حسین کتنے لاشیں خیمے میں لا چکا، کتنے لاشوں پہ گریہ کر چکا۔ اب حسین سے کون اجازت لے رہا؟ حسین کس کو اجازت دے رہے ہیں؟ عمار بن ابی سلامہ دالانی، رسول خدا کا زمانہ دیکھے ہوئے، حضرت علی کے ساتھ جمل اور صفین اور نہروان کی جنگوں میں شریک، کربلا میں روز عاشور حسین پہ اپنی جان نچھاور کر دی۔ یہ حسین سے رخصت ہو گئے۔ اب کون؟ قاصد بن زہیر تغلبی، یہ اور ان کے 2 بھائی حضرت علی کے اصحاب میں تھے اور آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک۔ جب امام حسین حجاز واپس آئے تو یہ کوفے سے تشریف لائے اور کربلا میں حسین پہ اپنی جان نثار کر دی۔ حسین سے یہ بھی رخصت ہوا۔ اب کون؟ قردوس بن زہیر تغلبی، یہ قاصد بن زہیر کے بھائی، حضرت علی کے صحابی، بھائی کے ساتھ امام کی نصرت کے لیے کربلا آئے اور حملہ اولے میں جام شہادت کو نوش فرمایا۔ اب حسین کس کو اجازت دے رہا ہے؟ مسعود بن حجاج تیمی، کوفے میں حضرت علی کے مشہور شیعہ بہادر، آپ کے فرزند عبد الرحمن کے ساتھ عمر سعد کی فوج میں شامل ہو کے کربلا پہنچتے ہیں اور 7ویں محرم کو صلح کی گفتگو ناکام ہونے کے بعد حسین کی فوج میں شامل ہو کے حسین پہ اپنی جان نثار کر چکے۔ حسین کا کام میتیں لانا اور زینب کا کام فرش عذاب ہے۔ عزاداروں حسین کتنے لاشیں خیمے میں لا چکا۔ اب کون؟ مسلم بن کثیر صدفی، رسول خدا کا زمانہ دیکھا، جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ جہاں آپ کی پنڈلی پہ ایک تیر لگا جس سے آپ لنگڑا کے چلتے تھے، اور روز عاشور حسین پہ اپنی جان نثار کر دی۔ مقصد بن زہیر تغلبی، آپ اپنے 2 بھائی قاصد اور قدوس کے ساتھ حضرت علی کی محبت میں مختلف لڑائیوں میں شریک
اور کربلا میں روز عاشور حسین پہ اپنی جان نثار کر دی۔ یہ 72 نہیں بلکہ حسین اس وقت کی حق کی سب سے بڑی اکثریت اپنے ساتھ لائے تھے جو کربلا میں اپنا جوہر دکھا رہی تھی۔ اب کون؟ کنانہ بن نطیق تبلگی، کوفے کے رہنے والے، انتہائی بہادر، عابد، زاہد، حافظ قرآن، لڑائی چھڑنے سے پہلے میدان کربلا میں امام کی خدمت میں آئے اور روز عاشور حسین پہ اپنی جان نچھاور کر کے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ نعمان بن نمر ازدی، کوفے کے رہنے والے، حضرت علی کے اصحاب، جنگ صفین میں شرکت فرمائی۔ اپنے بھائی حلاز بن عمر کے ساتھ کربلا میں عمر سعد کی فوج میں داخل ہو کر آتے ہیں اور حسین پہ اپنی جان نثار کرتے ہیں۔ حسین سے یہ بہادر بھی رخصت ہوا۔ اب کون؟ نعیم بن اجلان انصاری، آپ اور آپ کے 2 بھائی حضرت علی کے اصحاب میں جنگ صفین میں کار نمایاں انجام دیا۔ تینوں بھائی انتہائی بہادر شاعر بھی تھے۔ نعمان حضرت علی کی خلافت میں بحرین کے حاکم تھے۔ حضرت علی کے ساتھ کوفے رہنے لگے، وہاں سے کسی طرح امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور اپنی جان نثار کرتے ہیں۔ اب حسین سے کون رخصت ہو رہا؟ اب ایک بچہ ہے، کون؟ عمرو بن جنادہ بن کعب۔ یہ 8 سال کا بچہ آتا ہے حسین سے اجازت۔ حسین پوچھتے ہیں یہ کس کا بچہ ہے؟ جواب آتا ہے یہ جنادہ کا بچہ ہے۔ ایک بار حسین نے آغوش میں اٹھایا اور یہ کہا کہ تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، مگر خیمے سے آواز آئی آقا یہ کنیز کا ہدیہ قبول کریے۔ جس طرح حسین نے 72 شہیدوں کا انتخاب کربلا میں کیا، اسی طرح عورتوں کا انتخاب بھی قدرت کی طرف سے تھا۔ یہ کربلا کی مائیں تھیں جو چاہتی تھی جلد سے جلد ان کا بچہ حسین پہ نچھاور ہو جائے۔ لیجئے حسین سے یہ بھی رخصت ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کون؟ بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ یہ پہلی شخصیت ہے کہ حسین نے جس کو خط لکھ کے بلایا۔ یہ شرف صرف جناب حبیب ابن مظاہر کو تھا کہ حسین نے جس کو خط لکھ کے بلایا، اور جب حبیب آتے ہیں تو خیام حسینی میں خوشی کے ہنگام۔ زینب پوچھتی فضہ یہ میرے بھائی کی طرف کون آ گیا، یہ خوشی کے ہنگام کیسے؟ فضہ آتی بتاتی بی بی بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر۔ یہ کون حبیب ابن مظاہر؟ کہ بچپنے میں امام حسین جب آگے آگے چلتے تھے تو حبیب اس خاک کو اپنے سر کے اوپر ڈالتے تھے جہاں حسین کے قدموں کے نشان۔ ایک بار زینب نے کہا فضہ جاؤ حبیب کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا آنے کا شکریہ۔ اب جب فضہ نے آ کے حبیب سے کہا، حبیب تڑپ گئے، سر سے امامے کو اتار کے کربلا کی زمین پہ بیٹھے، کہا شہزادی پہ یہ وقت کہ آج غلاموں کو سلام کہا جا رہا ہے۔ آئے حسین سے اجازت لیتے، شاندار جہاد کرتے ہیں۔ بڑھاپے نے جوانی کی کروٹ پتلی، جنت کی جوانی نثار حبیب کی شباب کے اوپر۔ ایک بار حسین کو آخری وقت بلاتے ہیں۔ حسین آتے ہیں کہ دوست کے ہجر میں کس دوست کو چین آیا ہے، کھول دو بھائی کے ملنے کو حسین آیا ہے۔ حسین ان کا بھی لاشا خیمے میں لا چکے، ان کا بھی نوحہ پہنچ چکے۔ اب کون؟ مسیب بن یزید رہائی۔ یہ کون ہیں؟ یہ جناب حر کے بھائی ہیں۔ حر تنہا نہیں آئے ہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لائے ہیں اور اپنے بھائی کو بھی لائے ہیں۔ حسین سے اجازت لے کے یہ بھی میدان کربلا میں آتے ہیں، جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد کون؟ حجر بن حر یزید رہائی۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب حر کے فرزند ہیں۔
حر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے سے پہلے اپنے فرزند کو حسین پہ نچھاور کر دیں تاکہ ندامت میں کچھ کمی ہو جائے۔ حسین سے اجازت لے کے آتا ہے، شاندار جہاد کرتا ہے، بآخری وقت آواز دیتا ہے، اور جب بیٹے نے یہ آواز دی تو یہ آواز حسین نے بھی سنی اور حر نے بھی سنی۔ اب دونوں ادھر بڑھتے ہیں مقتل کی طرف، کیا دیکھتے ہیں؟ حر آتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کریم ابن کریم آقا حسین پہلے موجود ہے اور حر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھے، رونے لگا، کہاں ہم گنہگار اور کہاں حسین کا زانو۔ حر چاہتا ہے کہ ایک بار بیٹے کی لاش کی طرف آگے بڑھے۔ حسین آگے بڑھتے، کریم ابن کریم، اے حر تو یہ کیا غضب کر رہا ہے؟ کہیں کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان لال کا لاشا اٹھاتا ہے؟ میں کہوں گا حسین حر کا اتنا خیال، مگر اس جملے کا لحاظ رکھیے گا، یہی کربلا کا صحرا ہوگا، علی اکبر کی جوانی ہوگی، آپ کی ضعیفی ہوگی، لیجئے حسین سے یہ بھی رخصت۔ اب کون؟ اب حر خود آ رہے ہیں، خود آتے ہیں۔ کس انداز سے آتے ہیں کہ جب حر حسین کی فوج میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں صبح عاشور، تو بیٹوں سے اپنے ہاتھ کو بندھوایا، آنکھ پہ پٹی بندھوا لی، اور حسین کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں کہ ایک بار اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی۔ حر پوچھتا ہے فرزند سے، بیٹا یہ اللہ اکبر کی تکبیر کیوں؟ بیٹا کہتا ہے بابا علی اکبر آپ کو لینے آ رہے ہیں۔ کچھ دور آگے بڑھا، پھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ حر پوچھتا ہے بیٹا آپ کیا کہا؟ عباس آپ کو لینے آ رہے ہیں۔ اب جب تیسری مرتبہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو حر تڑپ گیا، اے بیٹا آپ کیا کہا؟ آقا حسین آپ کو لینے آ رہے ہیں۔ حسین آتے ہیں حر کے استقبال میں، گلے سے لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد رونے لگتے ہیں۔ حر تڑپ جاتا، آقا یہ رونے کا سبب کیوں؟ ارے رونا تو ہمیں چاہیے تھا۔ حسین ایک جملہ کہتے ہیں، اے حر جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو حسین نے تمہیں سیراب کیا، ارے آج تو دوست بن کے آیا ہے تو ایک قطرہ آپ کا نہیں۔ حر حسین سے اجازت لے کے شاندار جہاد کرتے جاتے، نہ معلوم کتنے ظالموں کو واصل جائے۔ بآخری وقت حسین کو آواز دیتے ہیں کہ استغاثہ جو کیا حر نے یہ بادید نم، جوش میں آ گیا اللہ کا دریائے کرم، خود بڑھے ہاتھوں کو پھیلائے شہنشاہ امم، حر کو دی ہاتف غیبی نے صدا یہ اس دم، کہ شکر کر سبت رسول ثقلین آتے ہیں، لے بہادر تجھے ملنے کو حسین آتے ہیں۔ حسین سے حر بھی رخصت ہوئے، حسین ان کا بھی لاشا خیمے میں لائے۔ اب کون ہیں؟ ابو ثمامہ ساعدی۔ حسین کے باوفاؤں کا معیار سمجھیے، یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں کہ جن کا تلوار پہ ہاتھ تھا جنگ کے وقت مگر نگاہ آسمان کی طرف تھی۔ یہ کون ہے ابو ثمامہ ساعدی؟ یہ وہی ہیں کہ جو حسین کو ظہر کا اول وقت بتا رہے، اے آقا یہ ظہر کا اول وقت ہے۔ حسین کیسے کیسے باوفا اپنے ساتھ لائے۔ حسین نے ابو ثمامہ ساعدی کو بھی جنگ کی اجازت لی، اور آخری وقت ابو ثمامہ ساعدی کا سر اپنے زانوں پہ رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ اے ثمامہ تمہیں حسین تمہیں خدا نماز گزاروں میں شامل کرے۔ حسین سے یہ بھی رخصت ہوئے۔ اب دو جاباز ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ جناب سعید اور جناب زہر خیر۔ جب ظہر کی نماز کی اجازت نہ ملی تو دونوں نے طے کیا کہ حسین آپ نماز پڑھیے، جو بھی تیر آئے گا ہم انہیں روکیں گے۔ حسین نے یہ تاریخ کی پہلی نماز پڑھی
کہ امام پیچھے ہے، نماز پڑھنے والے آگے۔ اب جو تیر آتا تھا کبھی سعید اپنے سینے پہ لیتے تھے، کبھی زہیر اپنے سینے پہ لیتے تھے، اور حسین جب تک نماز پڑھتے رہے حسین کا جسم محفوظ رہا، کیونکہ دونوں بہادروں نے تیر اپنے جسم پہ لیے۔ اور ادھر امام حسین نماز ختم کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک طرف سعید کا لاشا پڑا، ایک طرف زہر خین کا لاشا پڑا۔ ہاں حسین ان پہ بھی رو چکے۔ اب اس کے بعد کون؟ عمرو بن کرجہ بن کعب انصاری، آپ کے والد رسول خدا کے صحابی، کربلا میں ان کا چھوٹا بھائی علی بن کرزہ یزیدی لشکر میں تھا، اور روز عاشور ظہر کی نماز کے بعد امام حسین کی فوج میں شامل ہو کے اپنی جان کو نشاور کیا۔ اب اس کے بعد کون؟ نافع ابن ہلال جملی، قبیلے کے سردار، انتہائی بہادر، حافظ قرآن، عالم دین، حضرت علی کے صحابی، حدیثوں کے راوی، جنگ جمل اور صفین اور نہروان کی لڑائیوں میں شرکت، کوفے کے راستے امام حسین کی خدمت میں کربلا آئے اور روز عاشور اپنی جان نشاور کر دی۔ یہ نافع کون ہیں؟ جب 9 محرم کی رات حسین نے ایک بار مقتل کا جائزہ لینا چاہا تو دیکھا پیچھے پیچھے قدموں کی آہٹ۔ حسین نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو پوچھا نافع تم کیسے؟ نافع کہتے ہیں آقا یہ کربلا کا سناٹا، یہ بیابان، یہ اداسی، آپ کو تنہا دیکھا تو آپ کے پیچھے پیچھے۔ حسین نے ایک بار مقتل کا جائزہ لینا شروع کیا۔ نافع یہ دیکھو یہاں آن و محمد کے لاشیں، نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر سینے پہ برچھی کا پھل کھائیں گے، یہاں عباس کے شان قلم ہوں گے، یہاں علی اصغر پہ گلے پہ تیر لگے۔ ایک بار نافع تڑپ گئے۔ حسین پوچھتے نافع کیا ہوا؟ کہا آقا یہ نشیب سے، یہ کربلا کا سناٹا، یہ اداسی، یہاں کسی بی بی کے رونے کی صدا آ رہی ہے۔ حسین نے کہا نافع تم نے نہ پہچانا، ارے یہ میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا نشیب میں اس جگہ کو صاف کر رہی ہے جہاں کل میرا گلا کٹے گا۔ آزادارو حسین سے یہ بھی رخصت ہوئے۔ اب کون؟ شوذب ابن عبداللہ، ہمدان کی ایک شاخ شاکر قبیلے کے غلام زادوں میں، عابد ابن شبیب شاکری سے وابستہ، انتہائی بہادر، حدیثوں کے راوی، حضرت علی کے صحابی ہونے کا شرف تھا۔ حسین سے یہ بھی اجازت لیتے ہیں، آتے ہیں میدان میں اور حسین کو آخری سلام کرتے ہیں۔ عابس ابن ابیب شبیب شاکری، انتہائی بہادر، حضرت علی کے اصحاب میں شمار، جنگ صفین کے موقع پہ مولا نے انہی کے لیے کہا تھا اگر ان کے جیسے 1000 ہو جائیں تو اللہ کی عبادت اس طرح سے ہو کہ جو اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ لیجئے حسین سے یہ بھی رخصت ہوتے ہیں۔ اب حسین کس کو اجازت دے رہے ہیں؟ حنظلہ بن اسد شبانی، کوفے کے شیعوں میں نامور، خوش تقریر، بہادر، حافظ قرآن، حسین سے یہ بھی اجازت لے کے جامِ شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ اب کون؟ جناب جون۔ یہ کون ہے؟ یہ ابوذر غفاری کے غلام ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی کے ساتھ بھی رہے، امام حسن کے ساتھ بھی رہے، اور امام حسین کے ساتھ مدینے سے کربلا آئے۔ اور جب جون نے دیکھا کہ حسین انہیں جنگ کی اجازت دینے میں تعلق کر رہے ہیں تو ایک بار کہنے لگے آقا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا حسب نسب کم ہے، آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے، آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے۔ حسین نے جون کے یہ جملے اپنے ذہن میں محفوظ کیے۔ عزاداروں، جب سید سجاد باعجاز آتے ہیں کربلا میں شہداؤں کو دفن کرنے تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ یوں تو ہر
لاش سے خوشبو آ رہی ہے، مگر ایک آقا ایسی لاش ہے کہ جس کی پیشانی سے آسمان تک نور ارے جس کی خوشبو سے کربلا کا مقتل معطر ہو رہا ہے۔ بس سید سجاد نے بغیر دیکھے کہا ارے وہ جون کا لاشا ہے۔ میرے بابا نے ان کے حق میں دعا کی تھی، اے میرے پالنے والے تو اس کے حسب نسب کو اعلیٰ کر دے، اس پہ جسم کو معطر کر دے۔ لیجئے حسین سے یہ بھی جدا ہوئے۔ اب کون؟ اب ایک اور غلام ہے، اسلم غلام ترکی۔ یہ کون ہے؟ یہ سید سجاد کے غلام۔ امام حسین نے انہیں سید سجاد کو ہبہ کر دیا تھا۔ آتے ہیں حسین سے جنگ کی اجازت لینے۔ حسین کہتے ہیں جاؤ پہلے اپنے آقا سے اجازت لو۔ آتے ہیں سید سجاد کی، آقا ہمیں جنگ کی اجازت لیے۔ سید سجاد نے اجازت دی، مگر یہ کہہ کے کی دی کہ جاؤ تمہارا یہ جہاد میری طرف سے ہوگا۔ یہ کربلا ہے، کربلا جہاں غلاموں کو شہنشاہوں کا مرتبہ ملا۔ ایک غلام امام کی نیابت کر رہا۔ حسین سے یہ بھی رخصت ہوئے۔ اب کون؟ انس ابن حارث اسدی، رسول خدا کے صحابی، عالم دین، حدیثوں کے راوی، پیغمبر خدا کی زبانی امام حسین کی شہادت کو سنا اور اسی دن سے دعا کرتے تھے پالنے والے مجھے اتنی حیات دے کہ میں حسین پہ کربلا میں اپنی جان نثار کر دوں۔ آزادارو حسین کے باوفاؤں کی منزلت سمجھو، ان کی اہمیت سمجھو۔ حجاج بن ابن معروف ظفری، کوفے کے معزز شیعہ، اصحاب حضرت علی میں امام حسین سے مکے کے قیام کے دوران ہمراہ ہوئے اور روز عاشور کربلا میں جام شہادت کو نوش فرمایا۔ اب کون؟ زید بن عریب حمدانی، آپ کے والد رسول خدا کے صحابی، خود بڑے عابد، زاہد، شب زندہ دار، تہجد گزار اپنے زمانے کے بہادروں میں، اور حسین پہ کربلا میں اپنی جان نثار کر دی۔ حسین اب کس کو اجازت دے رہا ہے؟ عمرو بن جندب ہرزمی، حضرت علی کے صحابی، حضرت علی کے ساتھ جمل اور صفین کی جنگوں میں شریک، اور آج آقا حسین پہ کربلا میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اب اس کے بعد کون؟ سعد بن حارث، یہ حضرت علی کے غلاموں میں تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد امام حسن کے ساتھ رہے اور امام حسن کے بعد امام حسین کی خدمت میں رہے۔ مدینے سے آپ آقا حسین کے ساتھ کربلا آئے اور جام شہادت کو نوش فرمایا۔ حسین ان کا بھی لاشا خیمے میں، ان کا بھی داغ اپنے سینے پہ لے چکے۔ آپ عزادارو اندازہ لگائیے کہ حسین اب تک کتنے لاشیں خیمے میں لا چکا، کتنی میتوں پہ آنسو بہا چکا۔ حسین خیمے میں لاشیں لاتے جا رہے تھے اور زینب فرش عزا بچھاتی جا رہی۔ ہاں عزادارو حسین کی مظلومیت سمجھیے کہ کیسے کیسے جانثار اپنے ساتھ لے کے آتے۔ اب حسین سے کون اجازت لے رہا؟ حسین کس کو اجازت دے رہے ہیں؟ یزید بن مخفل، یہ حضرت علی کے اصحاب میں جنگ صفین میں شریک ہوئے اور حضرت علی کے سرزمین اہواز میں جو لشکر بھیجا تھا آپ اس میں میمنے کی فوج کے سردار تھے، اور روز عاشور حسین پہ جان نثار کرنے کے لیے کربلا تشریف لائے اور حسین سے اجازت لے کے اپنی جان حسین۔ اب حسین سے کون مرنے کی اجازت لے رہا؟ حسین کس کو اجازت دے رہا ہے؟ سوید بن عمرو خثمی، ضعیف العمر، عابد، زاہد، بڑے نماز گزار، تمام لڑائیوں میں شریک ہو کے کار نمایاں انجام دیا۔ یہ اصحاب حسین میں سب سے آخر میں شہید ہوئے۔ آپ جنگ کرتے کرتے ایک بار بے ہوش ہو کے گر جاتے، ظالموں نے سمجھا کہ آپ شہید ہو گئے،
مگر امام حسین کے قتل کے بعد القتل الحسین بے کربلا کا جب نعرہ بلند ہوا تو آپ نے غش سے آنکھیں کھولیں اور پھر امام حسین کی طرف سے ظالموں سے لڑے اور شہید ہو جاتے۔ لیجئے حسین سے یہ با وفا بھی رخصت ہوا۔ اب بڑی سخت منزل ہے، حسین سے ایک ایک جانثار ایک ایک اصحاب رخصت ہو چکا۔ عزاداروں، اب حسین سے کون اجازت لے رہا؟ اب حسین سے گود کے پالے اجازت، حسین سے کون جنگ کی اجازت؟ اب گود کے کھلائے ہوئے۔ ہاں عزاداروں، اس مجمع میں مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں۔ ایک ضعیف باپ کو جوان لال سے کتنی حسرت ہوتی ہے، یہ ایک ضعیف باپ ہی سمجھ سکتا۔ اب حسین سے کون اجازت لے رہا؟ لفظیں نہیں ملتی۔ عزاداروں، تاب نہ لا سکو گے کہ حسین کس کو جنگ کی اجازت دے رہے۔ اے اہل عزا، رخصت اکبر ہے پدر سے، سر دینے کو ہم شکل نبی جاتے ہیں گھر سے، ماں روتی ہے ہر بار گلے مل کے پیسر سے، کہ فرزند بچھڑتا ہے شہ جن و بشر سے، کہ سچ ہے کوئی شے بیٹے سے بہتر نہیں ہوتی، ارے لٹتی ہے وہ دولت جو میسر نہیں ہوتی۔ حسین کس کو اجازت دے؟ ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو۔ یمن میں جب لوگوں کی منتیں پوری ہوتی تھی تو وہ علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ ایک بار ایک شخص آتا ہے امام حسین کی خدمت میں کہ ہمیں آقا علی اکبر کی زیارت کرا دی، بس چند جملے، وقت کم ہے۔ حسین نے علی اکبر کو بلایا اور ایک بار جب اس شخص نے دیکھا تو بے ہوش ہو کے گر پڑا، اور جب ہوش میں آتا ہے تو امام حسین سے کہتا، آقا آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ مجھے بھی علی اکبر جیسی ایک اولاد ہو جائے۔ حسین تڑپ گئے اور رونے لگے۔ وہ شخص کہتا، آقا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ میں نے اگر کوئی بات بری کہہ دی تو میں واپس لے لوں؟ حسین پوچھتے، نہیں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تمہیں علی اکبر جیسی اولاد دے دے اور اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ وہ شخص تڑپ گیا، کہا آقا اگر مجھے علی اکبر جیسی اولاد مل جائے اور اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے تو مجھے ایسا لگے گا کہ وہ کانٹا میری آنکھوں میں چبھ گیا۔ وہ حسین نے کربلا آنے والے دیکھو، یہ کربلا ہوگی جہاں علی اکبر کی جوانی ہوگی، میری ضعیفی ہوگی۔ آتے ہیں حسین سے اجازت، مگر حسین کیا کہتے ہیں؟ علی اکبر جاؤ پہلے پھوپھی اماں سے تو اجازت لے لو۔ ارے 18 سال تمہیں پھوپھی اماں نے پالا۔ ایک بار خیمے میں آئے، پھوپھی اماں کو بلایا، پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا فاطمہ زہرا افضل ہے؟ بس جناب زینب کہتی فاطمہ زہرا افضل ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ فاطمہ کے لال پہ اگر وقت پڑ جائے تو کیا آپ اپنے اس لال کو حسین پہ قربان نہ کریں گی؟ ایک بار زینب سے اجازت لے کے آئے، آقا حسین اجازت مل گئی۔ حسین نے علی اکبر کو اجازت دی، مگر تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ حسین اپنی جگہ پہ بیٹھے نہیں، اٹھ اٹھ کے دیکھتے جا رہے تھے۔ کہتے جا رہے تھے بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے جاؤ تاکہ نانا کے چہرے کی زیارت ہوتی رہے۔ علی اکبر کو رخصت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے،
اے میرے پالنے والے تو گواہ رہنا، اب میں اس کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو تیرے حبیب سے مشابہ ہے۔ علی اکبر کو رخصت کی کہ کچھ دیر بعد خدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ آنے کی زحمت کیوں فرمائی؟ حسین کہتے ہیں بیٹا عجیب کیفیت ہے، کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے۔ اے بیٹا ایسا لگ رہا ہے کہ کلیجے میں آگ لگی ہوئی۔ با حسین نے علی اکبر کو اجازت دی، آتے ہیں شاندار، جہاد کرتے ہیں، میسرے کو میمنے کو میسرے پہ قلب لشکر میں دھس دھس کے حملہ کرتے ہیں، 3 حملہ کرتے ہیں، 47 پہلوانوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، مگر انس ابن انس کا ایک دھوکے سے نیزہ لگتا ہے۔ با علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکتے، 3 دن کا بھوکا پیاسا علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا اور زمین پہ تشریف لایا، مگر علی اکبر نے انداز بدلا۔ عزاداروں، اب تک جو شہید ہوتا تھا، جو گھوڑے سے گرتا تھا، وہ حسین کو مدد کے لیے بلاتا تھا، مگر علی اکبر نے اب انداز بدلا۔ کیا کہا؟ یا ابا علیک منی سلام، اے آقا آنے کی زحمت نہ فرمائیے گا، یہ بیٹے کا آخری سلام قبول فرمائیے۔ کہ سن کے اکبر کا سخن دوڑے جناب سرور، یا علی لب پہ تار ہاتھ سے پکڑے تھے کمر، کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا اے میرے نور نظر، کہ مجھ کو آواز تو دو اے میرے بیٹا اکبر، مجھ کو آواز تو دو اے میرے بیٹا اکبر، کہ تجھ سے ملنے بسدوش وحشین آتا ہے، کہ ابھی مرنا نہیں بیٹا کہ حسین آتا ہے۔ کہ تجھ سے ملنے کو بسد شیوا و شین آتا ہے، ابھی مرنا نہیں بیٹا کہ حسین آتا ہے۔ با حسین آئے، آواز کے سہارے علی اکبر کے سرانے پہنچے، اور ایک بار علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، اور علی اکبر سے پوچھتے ہیں بیٹا یہ سینے پہ ہاتھ کیسا رکھے؟ با علی اکبر کہتے ہیں بابا برچھی کی انی ٹوٹ گئی، بڑا درد ہوتا ہے۔ با حسین چاہتے ہیں کہ علی اکبر کے سینے سے وہ برچھی کا پھل کھینچے۔ علی اکبر کے سینے سے وہ برچھی کا پھل کھینچتے وقت حسین کا ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ تھا، اور میرا دل کہتا ہے کہ نظر نجف کی طرف ہوگی۔ اے فاتح خیبر علی آئیے، بڑا سخت وقت ہے کہ حسین ابن علی سنبھل کر، بڑی دلیری کا امتحان ہے۔ حسین ابن علی سنبھل کر، بڑی دلیری کا امتحان ہے۔ یہ کوئی خیبر کا در نہیں ہے، یہ لاش فرزند نوجوان ہے۔ حسین آتے، روئے زمین پہ یہ پہلا منظر تھا کہ جو حسین کربلا میں پیش کر رہے تھے، کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان لال کے سینے سے برچھی کی انی کھینچا۔ حسین نے علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کی انی کھینچی، علی اکبر کا کلیجہ الٹا، بیٹے نے حسین کے پہلو میں دم توڑا۔ اب حسین چاہتے ہیں کہ علی اکبر کے لاشے کو خیمے کی طرف لے جائیں۔ ہاں عزاداروں، یہ پہلی مرتبہ تھا کہ حسین نے آپ کو کربلا میں یاد کیا۔ کب یاد کیا؟ کہ جب جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے، اور جب اٹھا نہ پائے تو یہی کہا اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں نے علی اکبر کا لاشا اٹھانے کی کتنی کوششیں کی، مگر میں اٹھا نہ سکا۔ آئے خیمے میں
فضا آگے بڑھی، زینب آگے بڑھی، زینب نے اپنی رضا بچھا دی، حسین نے علی اکبر کے لاشے کو چادر پہ رکھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ زینب جب مدینے سے چلی تھی تو وہ رضا سفید تھی، مگر جب لاشا علی اکبر خیمے میں آیا تو علی اکبر کے لہو سے وہ رضا سرخ ہو گئی۔ فضا لیلا کی خدمت، اے بی بی حسین نے آپ کو یاد کیا۔ لیلا کہتی کیا علی اکبر آ گئے؟ فضا کہتی علی اکبر تو نہیں مگر لاشا علی اکبر آیا۔ ایک بار آ کے ماں نے کیا دیکھا کہ سکینہ علی اکبر کے لاشے سے لپٹی ہوئی کہ کچھ اب کلام کرو، ماں کو ایک نظر دیکھو، تڑپ رہی ہے پھوپھی ایک ذرا ادھر دیکھو، تمہارے واسطے روتا ہے سارا گھر دیکھو، یہ وقت خواب نہیں آنکھ کھول کر دیکھو کہ سکینہ لپٹی ہوئی اشک خون بہاتی ہے، ارے اٹھو اٹھو تمہیں چھوٹی بہن جگاتی ہے۔ اٹھو اٹھو تمہیں چھوٹی بہن جگاتی ہے۔ لیجئے حسین سے علی اکبر بھی جدا، حسین ان کی بھی لاش خیمے میں لاش۔ اب حسین کس کو اجازت دے رہے؟ عبداللہ بن مسلم، محمد بن مسلم، یہ کون ہے؟ یہ طفلان مسلم ہے، جناب مسلم کی اولاد۔ محمد بن مسلم تو جنگ مغمولہ جسے حملہ اولا کہا جاتا ہے اس میں شہید ہوئے، مگر عبداللہ بن مسلم کو حسین نے رخصت کیا۔ شاندار جہاد کرتے، جہاد کرتے کے دوران آپ کا ہاتھ ایک بار آپ کی پیشانی پہ آیا اور کسی ظالم نے ایسا تیر مارا کہ آپ کا ہاتھ آپ کی پیشانی میں ہی پیوست ہو گیا۔ بحسین سے یہ بھی رخصت ہوئے۔ ہاں عزادارو، تاب نہ لا سکو گے۔ جناب مسلم کی 4 اولاد تھی، 2 ماں کے ساتھ کربلا آئے اور 2 جناب مسلم کے ساتھ کوفے گئے۔ جو ماں کے ساتھ کربلا آئے وہ حسین پہ نچھاور ہو گئے، اور جو جناب مسلم کے ساتھ کوفے گئے ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ اور 12 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچتا ہے تو اس وقت تک دارالامارہ پہ جناب مسلم کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ بس ایک بار سید سجاد کی جب نظر پڑتی ہے، کہتے پھوپھی اماں یہ کس کا لاشا ہے؟ اس سے تو بڑی مظلومیت ظاہر ہو رہی ہے۔ اے پھوپھی اماں یہ کس کا لاشا ہے؟ یہ کسی پردیسی کا لاشا معلوم ہے۔ اے پھوپھی اماں یہ کس کا لاشا ہے؟ اس سے تو بڑا اپنا پن ظاہر ہوتا۔ بکٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی سلام کی۔ سید سجاد نے جواب دیا۔ بس زوجہ مسلم سمجھ گئی کہ یہ اس کے والی و وارث کا لاشا ہے۔ ایک بار آتی ہے قدموں سے لپٹ کے بیان کرتی کہ صاحب میں خستہ تن ہوں، فلک کی ستائی ہوں، صاحب تمہارے سامنے فریاد لائی ہوں، بچوں کو کھو کے دشت مصیبت سے آئی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی کی میں جائی ہوں، کہ تم جس سے سرخ روح ہوئے وہ کام کر دیا، ارے بچوں کو میں نے شاہ پہ قربان کر دیا۔ مگر اس کے بعد زوجہ مسلم لاشہ مسلم سے ایک سوال کرتی ہے، ایک نفسیاتی سوال کرتی ہے، عزادارو تاب نہ لا سکو گے، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کیا سوال کرتی ہے کہ صاحب یہاں جو لائے تھے وہ لال کیا ہوئے؟ وہ خستہ تن،
وہ صاحب اقبال کیا ہوئے، محنت ہوئی تھی جن پہ ماہو سال کیا ہوئے، وہ دونوں میرے مسترب الحال کیا ہوئے، ارے چاروں کو تم لیے ہو ہمارا کوئی نہیں، ارے اب ماں کی زندگی کا سہارا کوئی نہیں۔ لیجئے حسین سے یہ بھی رخصت، حسین ان پہ بھی رو چکے، اب کون اجازت لے رہا؟ اب جعفر بن عقیل میدان میں آئے، 1500 سواروں کو واصل جہنم کیا، آپ کو بشر بن قوت حمدانی، عبداللہ بن عروہ خصمائی نے تیر مار کے شہید کیا، حسین ان کی بھی میت خیمے میں لائے، مسلم کوفے میں شہید اور جعفر کربلا میں شہید۔ اب اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ اور بڑھتا ہے، اب بنی ہاشم کے شیروں کا حسین پہ قربان ہونا شروع۔ کون؟ عبد الرحمن بن عقیل آئے، رجس پڑھی، 1700 نامی پہلوانوں کو واصل جہنم کیا۔ عثمان بن خالد جہمی نے آپ کو تیر مار کے قتل کیا۔ عزادارو حسین سے حسین کا یہ بھائی بھی رخصت ہوا۔ اب کون؟ محمد بن ابی سعید بن عقیل میدان کارزار میں پہنچے، رجس پڑھی، زوردار جہاد کیا، آخر میں بطیق بن جہمی نے تیر مار کے آپ کو قتل کیا۔ حسین اس بھائی پہ بھی رو چکا، اس کا بھی داغ اپنے سینے پہ لے۔ عزاداروں کتنی لاشیں حسین خیمے میں لاتا جا رہا، کتنوں کا ماتم کرتا جا رہا ہے، اب حسین سے کون اجازت لینے آ رہا؟ اب کس کو حسین؟ اب حسین سے حسین کے گود کے پالے کون اجازت لینے آ رہا ہے؟ زینب کے نونہال، کون؟ عون بن عبداللہ اور محمد بن عبداللہ آتے ہیں۔ 9 محرم کو زینب اپنے بچوں سے یہی کہہ رہی، اے بیٹا فوج آدھا کثیر ہے، تم 3 دن کے بھوکے ہو، تم 3 دن کے پیاسے ہو، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر سے پہلے تو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قاسم تم سے پہلے شہید ہو جائیں۔ بس چھوٹے چھوٹے بچوں نے ننھی ننھی باہیں اپنی ماں کی آغوش میں ڈالی، اے مادر گرامی ہم چھوٹے ہیں، ہم کمسن ہیں، فوج آدھا کثیر ہے، ہم بھوکے بھی ہیں، ہم پیاسے بھی ہیں، مگر ہماری رگوں میں جعفر کا خون ہے، ہم علی کے نواسے، وہ شاندار جہاد کریں گے کہ تاریخ میں جس کا جواب نہ ملے گا۔ اب روز عاشور زینب آتی ہیں، اے بھیا یہ شہادت کے لیے مچلے ہوئے ہیں، بھیا ان کو بھی جنگ کی اجازت، بھیا ان کو بھی رخصت کرو۔ ایک کو جناب عباس نے گھوڑے پہ بیٹھایا، ایک کو امام حسین نے گھوڑے پہ بیٹھایا، شاندار جہاد کرتے ہیں، روح حمزہ مرحبا کہہ رہی، روح علی مرحبا کہتی جا رہی، فوجوں میں کمی محسوس ہوئی۔ اب سب نے مل کے یہ طے کیا کہ ان پہ ایسے قابو نہیں پایا جاتا، بھائی کو بھائی سے جدا کرو۔ اب بھائی سے بھائی کو جدا کرنا تھا کہ زینب کے چاند شام کے بادل میں جھک گئے۔ اب حسین در خیمہ سے یہ منظر دیکھ رہے، اے عباس غضب ہو گیا، عون و محمد گھوڑوں کی پشت پہ نہیں دکھائے۔ اب آتے ہیں حسین مقتل میں، کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر عون کا لاشا پڑا، ادھر محمد کا لاشا پڑا ہے، کہ میت خیمے میں لاتے ہیں امام کونین، بیبیاں خاک پہ بیٹھی ہوئی کرتی ہیں یہ بین،
قاسم و اکبر و عباس ہے غم سے بے چین، ننگے سر چاک گریباں ہیں امام کونین، کیون کو سید ابرار لیے آتے ہیں، ارے لاش چھوٹے کی علمدار لیے آتے ہیں۔ آئے خیمے میں بیویوں نے گھیرا باندھا، زینب آئیں، بیویوں نے سمجھا کہ زینب بچوں کی چہرے کی بلائیں لیں گی، مگر تاریخ کہتی ہے کہ زینب نے دونوں لاشوں کے درمیان ایک جگہ بنائی اور اپنی پیشانی کربلا کی زمین پہ رکھ، اے میرے پالنے والے اس کنیز کا دیا قبول کرنا۔ اب ممتا تڑپی، ایک بار زینب کہتی کبھی ان کے چہرے کی بلائیں، کبھی محمد کی چہرے، اے میرے لال رات کے جاگے ہوئے ہو کیا؟ اے میرے لال تمہیں بھوک اور پیاس آنکھ نہیں کھولنے دے رہی کیا؟ اے میرے لال یہ اس گھر کا دستور نہیں کہ ماں تمہیں آواز دے اور تم جواب نہ دو۔ اے تشنہ لبو ماں کو یہ کیا شکل دکھائی، شادی کے دن آئے تو اجل لینے کو آئی، اس غم میں جیے گی نہ ید اللہ کی جائی، پردیس میں ہوتی ہے ماں بیٹوں سے جدائی، آئے ہے میرے جینے کا مزہ لے گئے دونوں، ارے کس وقت میں اماں سے جدا ہو گئے دونوں۔ آزادارو حسین اپنے بھانجوں پہ بھی رو چکے، حسین ان کے بھی لاشقے میں، اب حسین سے کون اجازت لے؟ حسین کس کو جنگ کی اجازت دے؟ تاب نہ لا سکو گے، حسین کس کو اجازت دے رہے؟ تشنہ دہن گل بدن جان حسن قاسم، حسین کس کو جنگ کی اجازت دے رہے؟ قاسم کو جنگ کی اجازت۔ جب قاسم نے دیکھا کہ چچا جنگ کی اجازت نہیں دے رہے تو روتے روتے ایک بار خیمے میں آتے، ام فروہ کہتی قاسم تم ابھی تک گئے نہیں؟ قاسم کہتے اماں جان چچا جان جنگ کی اجازت نہیں دے۔ بس ایک بار قاسم جانے لگے تو ام فروہ نے کہا قاسم تم جا تو رہے ہو مگر اب لوٹ کے آنا نہیں۔ قاسم رونے لگتے، آنسوؤں کے قطرے شانہ پہ گرتے، تعویذ پہ نظر پڑتی ہے تو باپ کی وصیت یاد آئی، قاسم جب بڑا سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اب جب قاسم نے وہ تعویذ کھولی تو تحریر حسن میں لکھا قاسم کربلا میں ہم تو نہ ہوں گے، میری طرف سے حسین پہ اپنی جان نثار کرنا۔ قاسم یہ وصیت لے کے امام حسین کی خدمت میں آئے، امام حسین نے بھائی کی تحریر کو پہچانا، آنکھوں سے لگایا اور چچا بھتیجا اتنا روئے کہ غش کھا کے گر پڑے۔ اب جب اٹھتے ہیں تو قاسم کو خود گھوڑے پہ سوار کرتے، اور سوار کرنے کے بعد ایک بار قاسم کے گریبان کو چاک کرتے۔ قاسم کہتے چچا جان یہ گریبان کیوں چاک کیا؟ حسین کہتے قاسم یہ عرب کا دستور ہے، جب کوئی یتیم جنگ کرنے جاتا ہے تو اس کے گریبان کو چاک کر دیا جاتا ہے۔ ارے تم تو یتیم بھی ہو، تم تو حسین بھی ہو، شاید تمہاری بے بسی پہ کسی کو ترس آ جائے، شاید تمہاری کمسنی پہ کوئی رحم کھا لے۔ قاسم آتے ہیں، فوجوں میں کوہرام برپا ہے، 13 سال کا قاسم تن پہ ایک زرہ بھی نہیں، ایک کرتا پہنے ہوئے، جب فوجوں میں آتا ہے تو فوجوں میں کوہرام، ارے یہ تو چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو گلاب کا پھول نظر آ رہا ہے، اس سے کون جنگ کرے گا، اس سے کون وغا کرے گا؟ عزادارو انصاف سے بتانا کہ جو بچہ دشمنوں کی نظر میں یہ اہمیت رکھتا ہو، ارے اس کی اہمیت اس کی ماں کی نظر میں کیا ہوگی؟
آئے قاسم شاندار جہاد کیا، نامی پہلوانوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد شاندار جہاد کرتے جاتے ہیں۔ روح حسن مرحبا کہہ رہی ہے، روح علی مرحبا کہہ رہی۔ بآخری وہ وقت آیا کہ آپ نے حسین کو مدد کے لیے بلایا۔ عزادارو، اب جب حسین نے یہ آواز سنی تو اس انداز سے آگے بڑھے کہ جیسے کوئی شیر اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ اب حسین کو فوجوں نے آتے ہوئے دیکھا تو ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر ہوتی ہے، قاسم کی لاش پامال ہوتی ہے۔ عزادارو، کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئیں، ایک امام حسین کی لاش اور ایک قاسم کی لاش، مگر فرق اتنا تھا کہ حسین کی لاش حسین کی شہادت کے بعد پامال ہوئی، مگر قاسم کی لاش قاسم کی زندگی میں پامال ہوئی۔ حسین آتے کیا دیکھتے ہیں؟ جس میں نازنی کے ٹکڑے زمین پہ بکھرے ہوئے۔ حسین نے ایک بار لاشوں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، تاریخ کہتی ہے کہ ایک گٹھری کی شکل بنائی، آئے خیمے میں، ام فروا آگے بڑھ، اے میرے آقا حسین، میرے قاسم سے کوئی خطا ہو گئی کیا؟ آقا حسین، میرے قاسم نے کوئی غلطی کر دی کیا؟ حسین پوچھتے فروا تم نے یہ کیوں کہا؟ فروا کہتی آقا جو بھی شہید ہوا آپ اس کا لاشا خیمے میں لائے، مگر قاسم کا لاشا بھئی یہ سننا تھا کہ حسین نے ابا کے دامن کو پھیلایا، ماں کی نظر جس میں نازنی کے ٹکڑوں پہ ایک بار فروا لاشوں میں کچھ تلاشنے لگتی ہے۔ حسین پوچھتے فروا تم لاش میں کیا تلاش کر؟ آقا میں قاسم کی پیشانی تلاش کر رہی ہوں کہ جب آخری رخصت کو آیا تو میں نے قاسم کے چہرے کی بلائے نہ لی۔ سن کر صدا بھتیجے کی دوڑے شہ خدا، تھے ساتھ ساتھ اکبر و عباس و با وفا، مقتل میں آ کے شاہ نے دیکھا یہ ماجرا کہ دنیا سے کوچ کر گیا شبر کا دل ربا، کہ اکثر لہو سے لال تنے پاش پاش ہے، ٹاپوں سے پامال بھتیجے کی لاش ہے۔ لیجئے حسین سے یہ بھی رخصت، حسین ان کا بھی۔ اب کون ہے؟ ابو بکر بن حسن۔ یہ کون ہے؟ یہ امام حسن کے فرزند ام اسحاق بنت طلحہ، آپ کی والدہ کا نام۔ حسین سے یہ بھتیجا بھی جنگ کی جاتی، حسین ان کو بھی اجازت دیتے، ان کا بھی لاشا خیمے میں لاتے، ان کی فرش عزا بچھاتے۔ اب انداز بدلا، اب کون حسین سے اجازت ہے؟ اب علی کے شیر ام البنین کی گود کے پالے حسین سے اجازت لے رہے ہیں۔ حسین کس کو اجازت دے رہے ہیں؟ محمد بن علی۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد حنفیہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ محمد حنفیہ مدینے میں اور آپ کربلا میں حسین پہ اپنی جان۔ بنی ابان بن دارم قبیلے کے ایک شخص نے آپ کو تیر مار کے قتل کیا، حسین ان کا بھی لاشا خیمے میں لائے۔ اب کون؟ اب ام البنین کے گود کے پالے عبداللہ بن علی، یہ جناب عباس کے بڑے بھائی، میدان میں سخت جہاد کرتے، شاندار جنگ کرتے، ہانی بن ثبیت ہرزمی نے تلوار مار کے آپ، یہ ام البنین کی تربیت کا اثر ہے کہ جو بیٹے کربلا میں اپنا جوہر دکھا رہے۔
ام البنین نے ہمیشہ کہا کہ دیکھو یہ حسین ہمارے آقا ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں۔ یہی کربلا میں ماں کی تربیت کا اثر۔ اب کون؟ عثمان بن علی، ابو الفضل عباس کے دوسرے بھائی، شاندار جہاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد خولی بن یزید ارضی نے آپ کو تیر مار کے شہید کیا۔ یہ بھی ام البنین کے گود کے پالے۔ ام البنین کہتے کہ جس کے شیر سے بیٹے ہو اسے ام البنین۔ بعد کربلا ام البنین کا یہی نوحہ تھا کہ اب ہمیں ام البنین نہ کہو، کیونکہ وہ شیر کہاں ہے کہ جن کی وجہ سے میں پہچانی جاتی۔ لیجئے حسین سے یہ بھی رخصت ہوئے۔ حسین ان کا بھی داغ۔ اب کون سا ان سے اجازت؟ جعفر بن علی۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب عباس کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آتے ہیں، جنگ کی اجازت لیتے ہیں، شاندار رجس پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ ہانی بن ثبیت ہرجمی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ حسین نے ان کو بھی شاہ خیمے میں لائے۔ عباس چاہتے یہ ہے کہ پہلے سب بھائیوں کا داغ اپنے سینے پہ لے لے اور پھر حسین پہ اپنی جان نثار کرے۔ ہاں عزادارو، بڑا سخت وقت ہے۔ اب حسین سے کون اجازت لے؟ حسین کس کو جنگ کی اجازت؟ اب حسین اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ جس نے وصیت کی تھی آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ عزادارو، ابھی علم برآمد ہوگا، اور جب علم برآمد ہو تو یہاں پہ مجھے اپنے عم محترم مرحوم قیصر جونپوری کا ایک جملہ یاد آتا ہے۔ خدا ان کی شفاعت درجات بلند کرے۔ مرحوم قیصر جونپوری صاحب کہتے تھے کہ دیکھو جب علم برآمد ہو تو ہاتھوں سے بوسہ نہ دینا، نگاہوں سے بوسہ دینا، کیونکہ یہ اس کے علم ہے کہ جس کے شان قلم ہو گئے۔ آتے ہیں عباس، جنگ کی اجازت مانگتے۔ حسین کہتے ہیں عباس تم تو میرے فوج کے علم بردار۔ آقا وہ فوج ہی کہاں کہ جس کا میں۔ حسین کہتے جانا چاہتے ہو تو جاؤ، پہلے ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ عباس آتے ہیں خیمے میں، چند جملے خیمے میں آئے، سکینہ سے مشق لی۔ عزادارو، انصاف سے بتانا کہ سکینہ نے کتنی حسرت سے وہ مشق عباس کو دی ہوگی۔ ارے اب تو میرے چچا جان جا رہے ہیں پانی لینے، اب تو پانی ضرور آئے گا۔ سکینہ سے مشق لی، آئے علم کو نکالا خیمے سے باہر، پھریرے کو پھیلایا، پھریرے پہ لکھا وطن نصر من اللہ و فتح قریب۔ زینب کے لبوں پہ تبسم، مگر حسین نے کربلا کی خاک کو اٹھایا، اس پہ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب یہ علم تو آئے گا مگر علمدار نہیں۔ بھئی زینب منظر دیکھتی جا رہی تھی۔ ایک بار ساری بیویوں کو بلایا، خیمے میں اکٹھا کیا، کہا اپنی اپنی چادریں زمین پہ رکھ دو۔ جب سب بیویوں نے چادر رکھ دی تو زینب نے ایک جملہ کہا کہ جب تم مدینے سے چلی تھی تو میں نے تیرے پردے کی ذمہ داری لی تھی۔ اے بیویوں، زینب اب اس ذمہ داری سے بری ہوتی ہے۔ ارے جس کے بھروسے میں نے ذمہ داری لی وہ میرا شیر تباہی مرنے کو جا رہا ہے۔ آتے ہیں
چند جملے شاندار لحاظ کرتے ہیں۔ فوجوں میں کوہرام، فوجوں نے راستہ دیا، علی کے شیر نے گھاٹ پہ قبضہ کیا، مشق سکینہ بھرا، اب چاہتا ہے کہ جلد سے جلد خیمے میں جائے، مگر کسی ظالم نے پیچھے سے وار کیا۔ عباس کا ایک شانہ قلم ہوا، علم ڈگمگایا، ادھر در خیمہ پہ سکینہ، اب جو علم اوجھل ہوا، سکینہ دعا کرتی، اے میرے پالنے والے، میرے امو کی خیر۔ کسی نے دوسرا شانہ قلم کیا، ارے اب جو علم اوجھل ہوا تو اب دکھا نہیں، با ایک تیر لگا، مشق سکینہ بہا، خون ارمان وفا نکلا۔ عباس نے آواز دی، حسین مدد کے لیے عباس کے سرانے آتے ہیں۔ عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھا، آنکھوں سے لہو کو صاف کیا، آنکھ سے تیر نکالا۔ میں کہوں گا عباس بہر قسمت تمہاری کہ جب دنیا میں آئے تو حسین کے چہرے کی پہلی زیارت کی، اب جب رخصت ہو رہے ہو تو حسین کے چہرے کی آخری زیارت کر رہے۔ با حسین کہتے ہیں عباس کوئی وصیت ہے کیا؟ با عباس کہتے ہیں آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے، میں بہت شرمندہ ہوں، میں سکینہ سے وعدہ کر کے۔ با حسین کہتے ہیں عباس میں نے تمہاری یہ وصیت مان لی، مگر میری بھی ایک حسرت ہے عباس، ایک بار مجھے بھائی کہہ دو۔ بھئی یہ سننا تھا کہ عباس آقا اماں نے ہمیشہ یہی کہا کہ آپ آقا ہیں ہم غلام ہیں۔ اماں نے کہا جب تک زندہ رہنا حسین کو بھائی نہ کہنا، آقا کہنا، مگر آپ کا عباس نے حسین کو بھائی تو کہا مگر پھر دنیا میں نہ رہے۔ عالم برآمد ہوتا ہے، بازوئے حیدر کرار، زینب کی چادر کا وقار، فوج علمدار، بچوں کی ڈھارات، بیویوں کی حسد۔ اے میرے پالنے والے تو ان علم اٹھانے والوں کی عرضی کو قبول کرنا، اے میرے پالنے والے ان کی آرزوؤں کو پورا کر دے، ان کے والدین کی حیات بڑھ جائے، اے میرے پالنے والے ان کی آنکھوں کا نور بڑھ جائے۔ ہاں دادارو علم برآمد ہو گیا، با ہاتھوں سے بوسہ نہیں، نگاہوں سے بوسہ دینا ہے۔ اب بڑی سخت منزل ہے، حسین کا کوئی بھی با وفا باقی نہیں، حسین کا کوئی بھی جانثار باقی نہیں، حسین کس کو اجازت دینا جائے۔ با ایک بار میدان میں آتے ہیں، حل من ناصرین ینصرنا کا نعرہ بلند کر، با حسین نے یہ نعرہ بلند کیا کہ خیمے میں علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، اور جھولے سے گرانا تھا کہ بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اب زینب رونے لگی، اب حسین نے جب یہ زینب کی آواز سنی تو خیمے میں آئے، اے زینب ابھی حسین زندہ ہے، اے زینب یہ رونے کا سبب کیوں؟ اے بھیا جب آپ نے حل من ناصرین ینصرنا کا نعرہ بلند کیا تو علی اکبر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ با حسین چاہتے ہیں کہ علی اصغر کو میدان میں لے کے آئیں اور فوج سے سوال آپ کریں۔ بس چند جملے، بھئی یہ کربلا کا تپتا ہوا صحرا، یہ دھوپ، یہ تشنگی، یہ کمسنی، یہ نازک بدنی، کہ بچے کو لیے گھر سے جو نکلے شہ والا، تھی دھوپ میں تیزی کے ہرن ہوتا تھا کالا، ارے نکلا نہ کبھی گھر سے تھا وہ ہسلیوں والا، کہ دامان با چہرہ فرزند پہ ڈالا، کہ ہر گام پہ دامن کی ہوا دیتے تھے شبیر، ارے روتا تھا تو چھاتی سے لگا لیتے تھے شبیر۔ آئے فوج،
سوال آپ کہ تمہاری نظر میں گناہگار ہوں، میں خطاوار ہوں، اس بچے نے کیا کیا، اس کی کیا خطا؟ فوجوں میں کوہرام برپا ہوتا ہے، فوجوں میں کوہرام۔ ایک بار حسین نے سوال آپ کیا، جواب میں حرملہ کا تیر، حسین کے ہاتھوں میں بچہ شہید۔ حسین نے علی اصغر کے لہو کو اپنے چہرے پہ لگایا۔ اب چاہتے ہیں کہ خیمے میں جائیں، مگر تاریخ کہتی ہے کہ حسین علی اصغر کا لاشا لے کے خیمے کی طرف جب آگے بڑھتے تھے تو پیچھے ہٹ جاتے، آگے بڑھتے تھے پیچھے ہٹ جاتے تھے، یہی کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہوں گا حسین عباس کا علم لائے مگر یہ جملے نہ تھے، اے حسین علی اکبر کا لاشا لائے مگر یہ کیفیت نہ تھی، اے حسین قاسم کی لاش لائے مگر یہ بات نہ تھی۔ یہ 6 مہینے کے علی اصغر کی میت میں کتنا وزن ہے کہ آپ خیمے میں نہ جا پا رہے۔ ایک بار خیمے میں آئے، رباب آگے بڑھی، میں کہوں گا رباب علی اصغر کے سلسلے میں حسین سے کوئی سوال نہ کریے گا، بچے رہے حسین پہ نظر ڈالیے کہ چلے امام امم لے کے لاش اصغر پسند کر کے لحد کی جگہ بدید تر، ارے بنائی چھوٹی سی ایک قبر بادل مستر، ارے سپرد کر کے تہے خاک اپنا لخت جگر کہ لحد کے پاس شہ مشرقین بیٹھ گئے، ارے زمین کو سونپ کے لاشا حسین بیٹھ گئے، زمین کو سونپ کے لاش۔ لحد کے پاس شہ مشرقین بیٹھ گئے، زمین کو سونپ کے لاشا حسین بیٹھ گئے۔ اب بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو فضا میں جھولا جھلا رہی ہے۔ آزادارو حسین سے علی اصغر بھی جدا ہو، اب کون ہے؟ اب ایک اور بچہ ہے، عبداللہ بن حسن۔ جب شم حسین کے خنجر پہ گلے پہ خنجر چلا رہا تھا تو یہ بچہ در خیمہ پہ دیکھ رہا تھا، بس ایک بار دوڑتا ہوا آتا ہے اور ننھی ننھی باہیں حسین کے گلے میں ڈال دی، بس ظالم نے حسین کے سامنے اس بچے کو بھی شہید۔ لیجئے حسین اس بھتیجے کا بھی داغ اپنے سینے پہ لے چکے۔ اب عجیب سناٹا ہے، عجیب بے بسی کا عالم ہے۔ حسین کا کوئی جانثار باقی نہیں، کوئی مددگار باقی نہیں، اداسی ہے، سناٹا ہے۔ حسین چاہتے ہیں کہ جنگ کی اجازت لیں، مگر انصاف سے بتائیے کہ حسین اس بہن سے کیسے اجازت لے کہ جس کا شیر سا بھائی دریا کنارے آنسو کٹائے؟ ارے حسین اس ماں سے کیسے اجازت لے کہ جس کا جوان لال سینے پہ برچی کپل کہ رلا رہی ہے حرم کو لٹی ہوئی سرکار، نہ پیدلوں کی صفیں ہیں نہ مرکبوں کی قطار، نہ کوئی حاضر و درماں نہ کوئی خدمتگار، ارے اجڑ گیا وہ گلستان، خزاں ہوئی وہ بہار کہ مقام ہو کا جدھر بھی نگاہ مڑتی ہے، ارے حضور کے در دولت پہ خاک اڑتی ہے۔ حسین آتے ہیں، چاہتے ہیں اجازت لے، بیویوں نے گھیرا باندھا، حسین درمیان میں بیٹھے، بیویوں نے حلقہ باندھا۔ ایک بار حسین نے سب بیویوں پہ نظر ڈالنا شروع، میرا دل کہتا ہے کہ حسین کی نظر جب لیلا پہ پڑی ہوگی تو علی اکبر یاد آ گئے ہوں گے، ارے حسین کی نظر جب بروہ پہ پڑی ہوگی تو قاسم یاد آ گئے ہوں گے۔ حسین نے ایک بار سر سے امامے کو اتارا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اے میرے پالنے والے تو
ان بیبیوں کی خیر رکھنا۔ وہ ہلکا ٹوٹا، حسین آگے آگے، زینب پیچھے پیچھے۔ اب حسین اس خیمے میں آتے ہیں جہاں سید سجاد غش کے عالم میں ہے۔ اے بیٹا آنکھ کھولو، باپ آخری رخصت کے لیے آیا ہے۔ اے سید سجاد، اب باپ سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی مگر باپ کو پہچان نہ سکے۔ ارے حسین کے چہرے پہ زخموں کے اتنے نشان، لہو کے اتنے نشان تھے کہ سید سجاد حسین کو پہچان نہ سکے۔ بس یہ وہ وقت تھا، ہاں عزادارو، جہاں حسین نے آپ کو یاد کیا۔ بھئی یہ آخری مرتبہ حسین نے آپ کو یاد کیا۔ اے میرے بیٹے، جب قید سے چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو حسین اور حسین، اے آقا آپ نے ہمیں وہاں یاد کیا، ارے ہم غلاموں کا سلام قبول کریے۔ اے آقا کوئی خدمت نہ کر سکے، اے آقا اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو آقا اگر حیات رہی تو پھر اگلے لیجئے۔ حسین آتے ہیں، خیمے سے باہر جانا چاہتے ہیں مگر خیمے کا پردہ کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے۔ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا۔ اس طرح برآمد ہوئے شیخ خیمے کے در سے کہ جس طرح نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے۔ حسین آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آخری جہاد کرے۔ زینب نے حسین کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ اب حسین جاننا چاہتے ہیں مگر رہوار آگے نہیں جاتے۔ ایک بار جب نظر ڈالی تو کیا دیکھا، سکینہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی۔ بیان حسین نے سکینہ کو آغوش میں لیا۔ اے سکینہ، میں تمہارے لیے پانی کا انتظام۔ سکینہ کہتی بابا جو صبح سے گیا وہ لوٹ کے نہ آیا۔ اے بابا مجھے پیاس کا کوئی شکوہ نہیں، بابا عباس گئے تو لوٹ کے نہ آئے، بابا علی اصغر پانی کے لیے گئے مگر لوٹ، مجھے پانی کا کوئی شکوہ نہیں۔ بس شے نے کہا اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، کوزے ہیں لب و لال ہے وہ تشنہ دہانی، ارے ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، کہ محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ارے ہم بھی تو کئی روز کے، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ حسین آتے ہیں، رجس پڑھتے ہیں، شاندار جہاد کرتے ہیں۔ کیوں نہ جہاد کرتا، علی کا لال تھا، علی کا خون تھا، علی کا جوہر تھا۔ شاندار جہاد کیا، فوجوں میں کمی محسوس ہوئی۔ علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے بعد یہ جہاد، عباس کا علم لانے کے بعد یہ جہاد، قاسم کا لاشا لانے کے بعد یہ جہاد۔ جہاد کرتے جاتے ہیں مگر کسی کو یاد نہیں کرتے۔ ایک بار دریا کا رخ کیا، ترائی پہ نظر ڈالی، ہائے عباس تم نے دیکھی نہ لڑائی میری، بشاندار جہاد، فوجوں میں کمی، علی اکبر کا واسطہ، قاسم کا واسطہ، اون و محمد کا واسطہ، کہ لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین بس، تیروں پہ تیر آ چکے بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم پا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، اب سر بڑھا دو خنجر بیداد کے لیے، ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ حسین نے چلتی ہوئی تلوار نیام میں رکھی، بھاگی ہوئی فوجیں بلٹی، تیروں کی بارش، کوئی پتھروں سے مار، کوئی تلواروں سے مار، اے فاطمہ زہرا جلد آئیے، حسین پشت دلدل پہ زمین کربلا پہ آنے والے ہیں۔ حسین جب زمین پہ آئے تو حسین کا جسم نہ تو زین پہ تھا نہ تو زمین
زمین پہ تھا. ارے جسم پہ اتنے تیر لگے تھے کہ حسین آخری سجدہ کرنا چاہتے ہیں مگر پیشانی حسین کربلا کی زمین کو مس نہ کر سکی. ایک بار حسین نے دونوں ہاتھوں سے کربلا کی خاک کو اکٹھا کیا, آخری سجدہ کیا. شمر کا خنجر چلا کہ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدا. اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا. اے ہے یہ گہرے ذاق یہ عالم کا معتدا کہ 1900 ہے ذاق تنے تاش تاش پہ. ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پہ. غریب زہرا کی غربت سنو اہل عذاب, اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا. ارے سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا, لب فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا تھا. غل چراغ امامت ابھی بجھانا ہے. ارے زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے. یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا, کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا. ارے کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا. ارے غریب زہرا کا زی پر سنبھلنا مشکل تھا. علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا. ارے حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا. حسین لگا جو تیر تو اصغر کو شہن یاد کیا. پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرد لگا. اور لگی جو برچھی کو اکبر کو دی تڑپ کے صدا. اور تماچا خون مارا تو بول جا زہرا. علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے. اور حسن کو یاد کیا نور سے کھولتے ہوئے. حسین زمین پہ زین سے حضرات جو منہ پر آئے, جو تیر سینے میں تھے پوچھ سے نکل
ہم کیا ہے راہی درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر اور بہر سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر کہا یہ شعر سے اس دم غریب نے روے اور میری سکینہ پر دام توڑ دے ظالم اور پرغم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم اور یہ کہہ کے آگے بڑھا ہر طرف لگی لاش دریا پر ادھر خراب سے نکلی بطول کی دختر اور عجیب بے شمر نے یقین آکر اور ذرا سے بینا مروت دکھائی ظالم نے اور کلام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے اور چلی جو ضرب فرشتوں نے منہ کو پھیر لیا فرشتے جات کے نبیوں نے منہ کو پھیر لیا اور حق نبی کو رسولوں نے منہ کو پھیر لیا چلے رسول ولیوں منہ کو پھیر لیا اور حسن حسن رسول علی طالب خدا جانے حسین جانے گلا جانے فاطمہ جانے اور لگا جو تیر تو اور زمین پہ زین سے اب اس کے آگے تکلم بیان کیا ہوگا اور لگی جو ضرب نہ نکلا لہو کا ایک